وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فعارض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق اللہ العظیم. یہ پارہ نمبر 24 ہے. یہ سورہ حامیم سجدہ کے پہلے رکوع کے آیات مبارکہ ہیں. قرآن مجید کی سورت نمبر 41 ہے، 41. پارہ نمبر 24 ہے اور اس کا پہلا رکوع تلاوت کیا گیا جو 8 آیات کے پر مشتمل ہے، اور یہ مکی صورت ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکی دور میں نازل ہوئی. اور یہ صورت پڑھنے سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہو چکی تھی، اور اس وقت قرآن مجید کی اور آپ کی مخالفت عروج پہ تھی. بڑے شدت کے ساتھ قرآن مجید کی مخالفت کی جا رہی تھی، اور خود اس ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت مخالفت ہو رہی تھی. تو اب یہ صورت بھی شروع ہو رہی ہے کہ قرآن مجید کے تعارف سے، یعنی اللہ اپنا کتاب کا تعارف کروا رہے ہیں اور اس کی دعوت کیا ہے، اور پھر اہل مکہ اس کتاب کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، ان کا رد عمل کیا ہے اس کتاب کے ساتھ، اس کا بھی ذکر اس میں ہو رہا ہے ان آیات میں. اور قرآن کی دعوت کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے خاص طور پہ کہ قرآن کی دعوت کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ اس قرآن کو بہت ہی آسان انداز میں نازل کیا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے. سب سے پہلے ایک آیت آئی جو 2 حروف ہے، صرف حروف، جملہ نہیں، حروف. حروف کہتے ہیں کہ جدا جدا جو چیز جدا دیتے الفابیٹ، اسے کہتے ہیں حروف. تو یہاں پہ 2 حروف ہیں، حامیم اور میم، 2. اسے عموماً حروف مقطعات کہا جاتا ہے. قرآن مجید کی صورتوں کے آغاز میں یہ حروف آتے ہیں. تو بہرحال اس کے کوئی معنی اور مفہوم نہیں ہے، اور نہ کوئی روایات اور احادیث میں ان حروف کے متعلق کوئی بات ہوئی ہے، اور نہ یعنی نزول دور میں کوئی ایسے سوالات کیے گئے ہیں اس حروف سے متعلق. ہوتا ہے نا بھائی یہ کیسے حروف کے سوالات، نہ تو کیسے سوالات کیے گئے ہیں اس میں، نہ تو قرآن مجید کی مخالفت کرنے والوں نے بھی کوئی ایسے سوالات نہیں کیے، اور نہ صحابہ کرام نے بھی کوئی یہ بات نہیں پوچھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے معنی محفوظ. لہٰذا اس کے اوپر گفتگو کرنا بالکلیہ طور پہ ایک گمراہی کا راستہ کھولنے کے برابر ہے. جہاں پہ قرآن اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، وہاں پہ اپنے طور پہ کوئی چیزیں ایجاد کرنا یہ گمراہی ہے. یہ سمجھے. اسی لیے حروف مقطعات یہ ہیں قرآن مجید کی ابتدائی چند صورتوں میں،
اور لیکن اس سے متعلق بھی جو ہے مسلمانوں کا عقیدہ بڑا گندہ ہو چکا ہے، بلکہ مشرکانہ بھی ہو چکا ہے۔ آپ اکثر کوئی دکانوں میں مکانوں میں کہیں بھی دیکھے ہوں گے، ان حروف مقطعات کے تختی بنا کے گھروں میں لٹکاتے ہیں، لگاتے ہیں، اس کے سمجھتے ہیں اس سے برکت ہوگی، فلاح ہوگی۔ یہ بالکل یہ غلط عقیدہ ہے جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یا پھر یہ سمجھنا کہ حروف کو جاننے والے بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ہوتا ہے اکثر ایسا، اور خاص طور پہ تصوف کی لائن میں جو ہے یہ بڑا مسئلہ ہے۔ سینہ بسینہ کی جہاں پہ باتیں چلتی ہیں نا، کتاب کی بات نہیں چلتی بلکہ سینہ بسینہ، تحریری بات نہیں، کتابی بات نہیں، بہرحال سینہ بسینہ سے مراد کیا ہے؟ وہ نو سنے انہوں سنے انہوں سنے، ایسی چلتی باتیں۔ تو یہ اس کا تعلق، اسلام کا تعلق بالکل یہاں کتاب اور سنت سے ہے۔ یہاں اب یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، یہاں پہ وہ سینہ بسینہ خیالات پیری کوئی ایسی باتیں ہی نہیں ہے یہاں پہ، بالکل جو بھی ہے اوپن ہے، کھلی ہوئی ہے کتاب کی باتیں۔ لہٰذا ان حروف سے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہیں، اور یہ سمجھنا کہ حروف کے معنی بتانے والے بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، یہ گمراہی کی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پہنچے ہوئے کون ہو سکتے ہیں؟ جب آپ سے کوئی ایسی بات منقول نہیں ہے تو پھر ایک آدمی اٹھ کے آج بول رہا کہ 1400 سال کے بعد جو ہے نا ہم حروف، تو سوائے گمراہی کی کوئی بات نہیں چاہیے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہی بات شروع، چونکہ سورت شروع ہو رہی ہے یہاں سے تو ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب کا تعارف کروا رہے ہیں کہ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کتاب جس ذات کی طرف سے آئی ہے، نازل ہوئی ہے قرآن، وہ کون ہے؟ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ نازل کردہ ہے قرآن اس ذات کی طرف سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ یہ بات یہاں پہ آئی۔ اب یہ رحمان اور رحیم ہے کون؟ یہ سورہ طٰہٰ کی آیات شروع ہوتی ہیں وہاں پہ، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق السماوات والارض۔ اب یہ تنزیلا من خلق السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن اس ذات کی طرف سے نازل کردہ ہے جو زمین اور آسمانوں کا خالق ہے، اس کی طرف سے یہ قرآن ہے۔ انداز دیکھیے کتاب کا آپ کیا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جو کہتی ہو؟ انداز ایسا ہے دنیا میں کسی بھی کتاب کا، مذہبی کتاب کا کوئی نہیں ہے ہی نہیں۔ وہاں پہ تو اللہ فرمایا کہ جو زمین و پوری کائنات کا جو پیدا کرنے والا ہے اس کی طرف سے یہ کتاب نازل کی گئی ہے، اور وہ کون ہے، اس کی صفات کیا ہے، وہ یہاں آئی بات۔ وہ تو خالق ہے لیکن ہے کون، اس کی صفات کیا ہے، کیسے جانے پہچانا جائے گا؟ وہ فرمایا تنزیل من الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ رحمان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام نہیں بلکہ ذاتی نام ہے رحمان۔ اللہ سورہ فرقان میں بات فرمان، جب ان کو یہ بات کہی رحمان کے آگے سجدہ کرو تو کیا بولے وہ لوگ؟ کچھ قالوا وما الرحمن، یہ رحمان ہے کون آخر؟ پوچھ رہے وہ لوگ، سوال کر رہے ہیں ایسا۔ تو یہ رحمان اور رحیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام، دو مستقل اللہ تعارف کرواتے ہیں۔ آپ دیکھیے اس سلسلے میں حدیث میں جو بات آتی ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے کوئی کام بھی تم شروع کرو تو بسم اللہ سے کرو، وہی ہے۔ اور بسم اللہ میں ہے کیا؟ یہی دو نام ہیں، رحمان اور رحیم۔ یہ دو نام ہیں، جو کام بھی کرو تم اس کے شروعات تم بسم اللہ سے کرو، اور بسم اللہ میں کیا ہے؟ یہ دو نام ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، یہ دو نام ہیں۔ اور باقی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی جتنے بھی نام یا جتنے بھی صفات ہیں اور مزید، وہ سب رحمان اور رحیم ہی کے ذیل میں ہیں۔ انما الہکم الہ واحد هو الرحمن الرحیم، یہ سورہ بقرہ میں آیت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود صرف ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ رحمان اور رحیم ہے۔
یہ دو نام، اور یہ دو ناموں کا تعلق جو ہے دنیا اور آخرت سے ہے۔ ہم قرآن پڑھیں گے ذرا غور سے تو اس میں یہ بات ملتی ہے ہمیں، دنیا کا جو بھی نظام اللہ چلا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نام ہیں، انہی صفات سے کائنات چل رہی ہے۔ رحمان ہم پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں بھی یہ نام آئے پہلے، ہے نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ کے تعریف کے بعد، اس کے شکر کے بعد پھر یہ دو ناموں کا ذکر آیا۔ یہ دو نام کیا ہے اس میں دیکھیے آپ، رحمان، رحمان کون ہے اس کو سمجھنا ہے تو آپ کو سورہ رحمان پڑھنا پڑے گا پورا، اس میں دنیا اور آخرت کا ذکر ہے بار بار۔ یہ دو نام ہیں، پھر سورہ رحمان میں دو مخلوق کا ذکر ہے، انسان اور جن، اور اسی لیے دو مخلوق کا جب ذکر کیا گیا تو آپ سورہ رحمان پڑھیں گے تو دونوں مخلوق کے لیے جنت بھی دو جنتوں کا ذکر کیا گیا، جنتان، ہے نا، دو جنتیں، مطلب دو جنتوں سے مراد کیا ہے؟ وہاں پہ دو مخلوق کا ذکر ہو رہا تو دو جنتیں، انسانوں کے لیے ایک جنت، جنات کے لیے، کیونکہ دونوں کی جنس الگ ہے نا، اب ان کے عیش و عشرت بھی الگ رہیں گے وہاں پہ، کیا بھائی، اب جنات کو لا کے ہمارے پاس چھوڑ دیں گے تو اسی لیے ان کے لیے الگ، اسی لیے جنتان کا ذکر کیا گیا، دو جنتیں، دو مخلوق، ایھا الثقلان، دو بھاری مخلوق، ایک مخلوق کا آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا، لو سے، اور دوسری مخلوق کا مٹی سے، یعنی انسان کو، دونوں کا ذکر سورہ رحمان پڑھیں گے آپ، اور سورہ رحمان میں جنت اور جہنم کا ذکر، یہ دو، اس کو سمجھیے آپ، رحمان رحیم۔ رحمان کے معنی اللہ تبارک و تعالی جو دنیا اور آخرت بنایا ہے نا، پیدا کیا ہے، بنا کے دنیا اور آخرت کے لیے جو قوانین بنائے ہیں وہ رحمان ہے۔ رحمان کے معنی جیسی کرنی ویسی بھرنی، کیا مطلب اس کا؟ ایکشن اور ری ایکشن، عمل اور رد عمل، یہ جو نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمان کی صفت کا ہے۔ اور رحمان کے آگے رحمان کی صفت میں کیا ہے؟ ایک سورہ آیت ہم پڑھتے ہیں جو آتی ہے سورہ مریم میں، تو وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو توحید کی دعوت دینے کے بعد، سمجھانے کے بعد، اگر نہیں مان رہے ہیں تو ان کو آپ جو ہے رحمان سے ڈرا رہے ہیں۔ الفاظ آ رہے ہیں سورہ مریم میں ابراہیم علیہ السلام کے، وہ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، عذاب من الرحمن، اے بجا اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو مجھے اس بات کا خوف ہے، ڈر ہے، رحمان کا عذاب آپ کو پکڑ لینے والا ہے، چھوڑنے والا نہیں ہے۔ تو رحمان کے معنی کیا ہے؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسے اعمال ویسے بدلہ۔ اگر ہم نافرمانی کیے، کفر کیے، شرک کیے، سارے کیے، تو اس کا بدلہ کیا ملیں گا؟ رحمان کیا دیں گا؟ جہنم۔ رحمان میں رحم کی صفت نہیں ہے، رحم کی صفت ہے رحیم میں۔ صفت رحمان جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ چھوٹا معصوم بچہ دودھ پیتا ہے، اگر غلطی سے آگ میں ہاتھ ڈال دیا تو اس کی، وہ معصوم ہے بلکہ کیا ہوگا، وہ بچے گا نہیں، وہ بچہ جل جائے گا، وہ ہاتھ جلا ڈالے، کیونکہ رحمان کا قانون ہے بنایا ہوا، رحیم کا نہیں ہے۔ رحیم کے اندر کیا ہے؟ رحیم کے اندر رحم ہے۔ اس کو ہم اس انداز میں سمجھ سکتے ہیں، یہ قانون شریعت ہے، اور ایک قانون
نیچر طبعی قوانین. شریعت میں رحم ہے, عفو اور درگزر ہے, نیچر میں کوئی رحم نہیں. نیچر میں کوئی رحم نہیں. نیچر کا کام کیا ہے؟ پہاڑ پہ سے گر گیا چھوٹا بھی بچہ تو مر جائے گا, بلڈنگ پہ سے گر گیا تو مر جائے گا. یہ نیچر ہے. یہ کیا بھائی غلطی سے اگر کوئی چیز کھا لیں گے پی لیں گے کہ زہر کا مادہ ہے فلاں, اس کا ریئیکشن ہوئیں گا آپ کو. یہ سب کیا ہے؟ نیچر, رحمان کا بنایا ہوا نظام ہے. ہاں اب اس کے اندر کوئی بچ رہا ہے, اللہ بچانا چاہ رہے ہیں, تو اس کا نام ہے رحیمیت. اس کا نام کیا ہے؟ رحیمیت ہے. مثال کے طور پہ آگ, ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, تو آگ کا کام کیا ہے؟ رحمان کی صفت میں کوئی بھی آؤ جلائیں گی, وہ چھوٹا بچہ معصوم آن دو, نبی آن دو, کوئی بھی آنے دو. اللہ کا بنایا ہوا نیچر ہے یہ. لیکن اس آگ کو کیا ہوا پھر؟ آگ نہیں جلائی ابراہیم علیہ السلام. کیوں نہیں جلائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحیمیت وہاں پہ آ گئی, اور اللہ حکم دیا, قلنا یا نار کونی بردا و سلاما. کیوں حکم دینا پڑا بھائی؟ کیونکہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. ابراہیم اگر اللہ حکم نہیں دیں گے تو آگ جلا دیں گے ان کو. کیا صاحب حکم دینا اسی لیے پڑا کہ وہ تاکہ ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جائے. اگر حکم نہیں دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ تو آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا ہے, تو جلا دیں گی. اسی لیے دنیا کے اندر جہاں بھی کوئی ایسے واقعات آپ کے سامنے آتے ہیں, آدمی جناب علی مرتے مرتے بچ رہا ہے, مصیبت میں آ کے بچ رہا ہے موت کے, کیا یہ ساری چیزیں وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمیت آتی ہے, اور اس مشیت سے وہ چیز کو بچا لیا جاتا ہے. ہم کو تعجب ہوتا نا, کیسا بچ گیا بھائی نے, زلزلے آ رہے ہیں بھائی, 15 دن کے بعد چھوٹا بچہ نکل رہا وہاں سے, سمجھ میں آ رہا کہاں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت, اس کو بچانا چاہ رہا, بچا رہے. لیکن اس کے سامنے کئی لوگ مر گئے, تو یہ کہے یہ کیا تھی؟ یہ نیچر تھا, اور یہ رحمان کی صفت تھی, جو مر گئے, ختم. اب کوئی بچاؤ نے حالات میں, تو رحمان بچا لیا, رحیم بچا لیا اس کو. سمجھے کیا؟ اب جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قانون رحیمیت کے تحت جائیں گے جنت میں. رحمان کے تحت کوئی جا ہی نہیں سکتا رحمان کے تحت, کیونکہ رحمان کا قانون کیا ہے؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی. دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو معصوم ہو, سب گنہگار ہیں, لیکن ان کے ساتھ اچھے اعمال بھی ہیں, ایمان بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا اپنی قانون رحیمیت سے ان کے ان گناہوں کو معاف کر کے ان کو جنت میں بھیجا. یہ جنت. اسی لیے قرآن میں یہ بات کہی گئی کہ جنت کے لیے اور ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قانون رحیمیت ہے. الفاظ کیا آتے ہیں قرآن میں؟ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. کیوں بھائی؟ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ وہ رحیم ہے, معاف کرنے والا ہے, درگزر کرنے والا ہے, نظر انداز کرنے والا ہے. وہ قانون رحیم, یہ دو بڑے اہم ہیں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو. ہم بول رہے ہیں اللہ رحمان ہے, کچھ بھی کرو بخشے جائیں گے. نہیں, اللہ یہ آئی آیت قرآن میں اللہ بولے کہ بھائی یمسک عذاب من الرحمن, رحمان تو عذاب دینے والا ہے, وہ تو پکڑ لیں گا تمہارے نافرمانی کی وجہ سے, تمہارے غلط عقائد کی وجہ سے. یہ تو اس کا قانون ہے. اب دو نام اللہ کے بار بار جو آتے ہیں کثرت سے قرآن میں, وہ یہی ہے, رحمان اور رحیم. رحمان اور رحیم. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رحیمًا. اسی لیے سب سے پہلے اللہ نے رکھا ہے کہ بھائی اگر تم قرآن کی مخالفت کر کے بھی اگر تمہارے اوپر اگر کوئی عذاب نہیں آ رہا, یہ مشرکین اہل مکہ کو بات کہی جا رہی ہے نا, رسول اللہ کی مخالفت کرنے ہونے کے بعد بھی اور تم قرآن کی مخالفت کے بعد بھی اگر کوئی عذاب نہیں آ رہا, تو سمجھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ قانون رحیمیت کے تحت تم کو مہلت دے رہا ہے. اگر رحمان کی بات آئی تو تم کبھی کے سفیدی سے مٹ جاتے تم. یہ تو اس کی مہربانی ہے, رحیمیت ہے, جو تم کو مہلت پہ مہلت مل رہی ہے. لیکن اگر تم اس مہلت سے تم فائدہ نہیں اٹھائے تو پھر اللہ اپنے قانون رحمان کے تحت تم کو عذاب دے گا, دوزخ میں بھی ڈالے گا. اس بات کو سمجھیے, یہ اصل چیز کبھی بھی دنیا میں ہے. نیچر کس کا بنایا ہوا ہے؟ نیچر, فطرت جسے ہم کہتے ہیں, اللہ کا بنایا ہوا ہے.
اور وہ کوئی بدل نہیں سکتا. کوئی بدل سکتا نہیں بدل. اللہ ہی بدلنا پھر اس کو. یہ ہے یہ قوانین جتنے معجزات ہیں یہ سب کیا ہے؟ کس معجزات ہیں؟ تو کس نے بدلا اس نیچر کو؟ اللہ نے بدلا. سمندر پھٹ گیا، پانی الگ ہو گیا، کھڑا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نکل رہی ہے. یہ تو نیچر کے خلاف ہے نا بات. لیکن اس نیچر کے خلاف ہوا کیوں؟ کہ اللہ نے اپنے قانون رحمیت کے تحت اس کو بدلا. پھر بعد میں قصہ ختم تو سمندر پھر مل کے پھر کیا ہوا؟ پھر اپنے نیچر پہ آ گیا، رحمان پہ آ گیا. یہ ہے اصل چیز. اس کو سمجھو. دنیا میں ہر چیز، پوری انسان کو اللہ نے جو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اس کی پوری باڈی جو فنکشن کر رہی ہے نا، وہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے اصول پہ ہے. ہر چیز جو کام کر رہی ہے، کائنات کی ہر چیز میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق. اس کو آپ نیچر کہتے ہیں، جسے ہم فطرت کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں فطرت، طبعی قوانین ہم کہتے ہیں. جسے اللہ نے اپنا تعارف کروایا سب سے پہلے قرآن کا. تنزیل من الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کرتا ہے. تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے قرآن. رب کائنات کی طرف سے نازل کرتا ہے قرآن. اور قرآن یہ اللہ کا کلام ہے. یہ اس کو بات سمجھیے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. یہ قرآن پوری کوئی کتابی شکل میں نہیں آئی. کیوں بھائی؟ 23 سال میں جتنی کتاب آتی رہی، جتنی آیتیں آتے رہے، اس کے بعد اس کو کتابی شکل دی گئی. اس کے بعد ذالک الکتاب، کوئی شک نہیں اس میں. جبرائیل امین لا کے آپ کو کتاب نہیں دیے، وہی لے کے اللہ کی طرف سے اللہ نے جبرائیل کو اپنا کلام دیا، اور وہ کلام جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. کلام اسے کہتے ہیں، اسی لیے کلام اللہ. قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ. کلام کے معنی کیا ہے؟ بات کرنا، گفتگو کرنا. یہ کلام اللہ ہے. اسی لیے حدیث میں بات آتی ہے یہ کہ بندہ جب قرآن پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے کلام کر، ٹاکنگ ہو رہی ہے بندے اور اللہ کی. رب کائنات سے گفتگو ہو رہی ہے. قرآن پڑھنے والا اپنے رب سے بات کر رہا ہے. بتائیے اب اس سے بڑا شرف کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ منسٹر سے ملنے کے لیے یہاں پہ ٹائم لے گے تو نہیں دے رہا منسٹر آپ کیا بھائی؟ بڑے صاحب سے ملنا ہے، ٹھہرو ابھی، آ جاؤ کل آؤ. لیکن یہاں اللہ فرماتے، اللہ کے نبی نے حدیث میں، جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہے. اور یہ بھی بشارت دی گئی، سب سے زیادہ توجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کو سنتا ہے جب بندہ اس کا کلام تلاوت کرتا ہے. اور سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کلام ہو سکتا ہے. یہ ہے شرف قرآن مجید کی تلاوت کا. تو قرآن کلام اللہ ہے. آپ سے گفتگو کر رہا قرآن، آپ سے مخاطب ہے قرآن. تو مخاطب جب ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے ایک دوسرے کے درمیان میں، تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر کچھ باتیں ہوتی ہیں کرنے کی، نہیں کرنے کی. کیا بھائی؟ اور وہی معاملہ قرآن کا ہے کہ اللہ قرآن آپ سے گفتگو کر رہی ہے، اور آپ کو کچھ کرو کچھ مت کرو، کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں اس میں. بھائی آپ کو یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. یہ کلام اللہ ہے یہ قرآن.
اور اسی لیے بڑی پیاری بات کہی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے متعلق، ان الذی لیس فی جوفی شیء من القرآن کالبیت الخرب، بے شک جس مومن کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے تو اس کا دل یہ کہ ویرانہ گھر ہے، اجڑا ہوا گھر ہے۔ جس کے دل میں کلام اللہ نہیں ہے، کلام اللہ کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے، تو اس کا دل کیا ہے کہ ویران گھر ہے، اجڑا ہوا۔ اسی لیے کلام اللہ کا کچھ نہ کچھ حصہ آدمی کو بائی ہارٹ یاد کرنا چاہیے۔ بڑی عظمت ہے اس کی۔ یہ بات قرآن کتاب کے اوپر بات کی، اس کی عظمت ہے یہ۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے نا قرآن کے متعلق اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اس کو پہاڑ پہ نازل کر دیں تو کیا ہوتا؟ اللہ کے خشیت کی وجہ سے دب جاتا اور پڑ جاتا۔ سورہ حشر کے آخری رکوع میں جو بات آئی نا، اسی لیے ایک مومن کے لیے خاص طور پہ قرآن مجید کی نعمت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے، کوئی نعمت نہیں ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو قرآن کا علم دیا گیا، جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا، قرآن کا علم دیا، اگر وہ آدمی کسی دنیا کی دولت مند کو دیکھ کے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا کیا اللہ نوازا، کیا اللہ نوازا، اگر ایسا بول رہا ہے، ایسا سمجھ رہا، تو اللہ کے نبی نے فرمائے اس نے قرآن کی توہین کر دی۔ کیونکہ جس کی دولت کو انہیں دیکھ رہا، جس کے بلڈنگوں کو انہیں دیکھ کے بڑے تعجب کر رہا، تیرے کو جو اللہ دولت دیا ہے نا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے وہ۔ اگر تو یہ سمجھ رہا ادھر نظر ڈال کے تیرے منہ میں پانی آ رہا اور تیرے دل میں قرآن کا علم ہے، اگر تو تعجب کر رہا، اس کو اوپر فخر کر رہا، تو پھر تو نے قرآن کی توہین کر دی، تو نے سمجھے آپ۔ اور ہمارے پاس اللہ محفوظ رکھے، دین کا علم رکھنے والے لوگ دنیا کی دولتوں کو دیکھ کے، دنیا والوں کو دیکھ کے اس کے اوپر کہا دیا بھائی کیا نوازا، بھائی بڑا قسمت والا ہے، بھائی بڑا ہے، بھائی کتنے لوگ ہیں ایسے بڑے بڑے، اللہ محفوظ رکھے۔ دین کا علم ان کے سینوں میں ہے، قرآن ان کے سینوں میں، لیکن پھر بھی رش کر رہے ہیں ایسے ان کے اوپر جو دنیا فن سمجھ میں آ رہا، سب کچھ چھوڑ کے نکلنے والے ہیں۔ تو قرآن کی توحید ہے غیر شعوری طور پہ ہے، اور اسے تو خوش ہونا چاہیے، ارے یہ کیا ہے، اللہ نے مجھے جو علم دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس شخص کے متعلق خیر کا ارادہ کر لیتا ہے کہ بھئی اس کو خیر سے نوازنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین کا فہم عطا کرتا ہے۔ دولت کے راستے نہیں بتاتا ایسا کرو ویسا کرو، یہ بزنس وہ بزنس نہیں، بلکہ اللہ کیا کرتے ہیں اس کو دین کا فہم، اس کا سینہ دین کے لیے کھول دیتے ہیں، قرآن کے لیے اس کا سینہ کھول دیتے ہیں، قرآن کو سمجھنے، اس پہ عمل کے لیے سینہ کھول دیتے ہیں، جس کو ہم شرع صدر کہتے ہیں، اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ دیکھو من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، اس کو دین کا فہم عطا کرتے ہیں، دین کا علم عطا کرتے ہیں، وہ بصیرت عطا کرتے ہیں قرآن کو سمجھنے سمجھانے کی، انسانوں کے مزاج کو پڑھنے کی، اس کا علاج کیسے کرنا ہے قرآن سے، ان کی اصلاح کیسے کرنا ہے قرآن سے، اسے وہ فہم عطا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور پھر یہ بہت بڑی دولت ہے جو اس اللہ کی طرف سے اسے ملی ہے قرآن کی۔ آج ہمارے پاس قرآن کی خالی الفاظی رسومی فارمیلٹی کے طور پہ اس کی اہمیت ہے، اس کی
قرآن مجید کی تلاوت یا قرآن مجید سے ہماری لائف چینج ہو ہی نہیں رہی ہے، کیا کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہماری زندگی میں؟ قرآن ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں، صرف تلاوت کی حد تک ہے، بس ختم۔ کیا بات کر رہے دیکھیے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ رحمان اور رحیم کے بعد فرمایا کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ کتاب قرآن، کتاب القرآن، فصلت آیاتہ، اور اس قرآن کے آیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کھول کے سمجھایا، تفصیل اپنے آیات، کتاب کے اندر قرآن میں اللہ نے اپنے احکامات کو اس کی بڑی تفصیل دی ہے۔ کتاب آیات ہو، دیکھو آپ، کتاب فصلت آیات ہو، اور سورہ ہود میں بھی یہ آیت آتی ہے، وہاں پہ اللہ فرمایا کتاب احکمت آیات ثم فصلت، کتاب احکمت آیات ثم فصلت، یہ سورہ ہود کی آیت ہے۔ وہاں کیا کہی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کتاب احکمت آیات، قرآن مجید کے جو آیات ہیں نا وہ اپنے مقام کے اوپر بڑے مدلل، بڑے مضبوط ہیں۔ کیا ہے؟ بڑی لاجک ہے اس کے اندر، قرآن جو بات کہتا ہے لاجک اپنے اندر رکھتا ہے، دلائل اپنے اندر رکھتا ہے، اور قرآن کے کسی بھی آیات کو دنیا کا کوئی بھی علم عاجز نہیں کر سکتا۔ یہ ہے حکمت۔ سب سے پہلے کتاب کی آیات کو محکم کیا گیا ہے، مضبوط کیا گیا ہے، اس کے جڑوں کو مضبوط کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد اس کی تفصیل۔ کیا آئی بات ہو، کتاب فصلت آیات، اس کی آیات بڑے فصلت، تفصیل ہے، کھول کھول کے بتایا ہے۔ بلکہ بہت سارے قرآن میں آیات آتی ہے ہمیں، سورہ زخرف کے اندر یہ بات کہی گئی پہلے، حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ قسم کھایا اللہ نے وہاں پہ، کس بات کی قسم کھایا؟ والکتاب المبین، قسم ہے قرآن کی جو کھلی ہوئی کتاب ہے، یعنی مطلب اس کی باتیں بڑی کھلی ہوئی ہیں، صاف صاف ہے، بالکل دو ٹوک ہیں، کوئی ہیر پھیر، کوئی لپٹ کی باتیں نہیں ہے اس میں، بالکل قرآن اور انسان کی فطرت، یہ دونوں کے اندر موافقت ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، فطرت کے خلاف کوئی بات نہیں ہے قرآن میں، عقل سلیم کے خلاف کوئی بات نہیں ہے قرآن میں، بلکہ فطرت انسانی کی ترجمانی ہے قرآن، فطرت انسانی کا تذکرہ ہے قرآن۔ تو قرآن بتاتی ہے آپ کو، اور آپ کا انسان کا ذکر قرآن کرتی ہے، اس کے نطفے سے شروع کرتی ہے قرآن۔ دیکھ کیا تھا تو، کیا بنا ہے پھر اللہ تیرے کو، دیکھ پھر دیکھ اتنے عروج پہ جانے کے بعد پھر تیرے کو زوال ہے، پھر تیرے اندر کمزوری آ رہی ہے، پھر کسی کام کا نہیں رہ رہا تو اب سب کچھ جاننے کے بعد، بہت بڑے انجینئر، بہت بڑے ڈاکٹر، بہت بڑے تھے ایک زمانے میں، ڈگریوں پہ ڈگریاں، نوبل لائے، اس کے بعد کچھ ایسے عمر اللہ لا دیا تیرے اوپر کہ ہر چیز بھول گیا تو، چھوٹے بچے کی طرح ہو گیا تو، اب دیکھ ذرا یہ سب تیرے اوپر حالات کیسے آ رہے۔ ہاں بہت بڑا دنیا کا پورے سائنٹسٹوں کا امام تھا تو، لیکن آج دیکھ کیا حال ہے تیری۔ اب پھر اس کو اللہ فرما، ہم تیرے کو نطفے سے اٹھائے، ایک اعلیٰ مقام پہ لائے، پھر تیرے کو ہم زوال دے رہے ہیں، اور پھر تو زیرو پہ آ گیا، مائنس پہ آ گیا۔ کون ہے یہ کرنے والا؟ وہاں سے شروع کرا قرآن انسان کو۔ دیکھیے اب وہ پوری انسان کی پکچر اللہ بتا رہا، دیکھ ذرا تو، ڈیٹیل دے رہا اللہ تبارک، فصلت، کھول کھول کے اللہ بیان کر رہا۔ دیکھ تو ایک نطفہ تھا، دیکھ ماں کے پیٹ میں تھے تو،
ہم صورت بنا، ہم فلاں کریں، ہم فلاں کریں، سب بتا رہا اللہ تعالیٰ. تو کیا تیرے رب کا کلام نہیں ہے پھر؟ یہ کون بتا رہا تیرے کو؟ سوچ پورے اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب وہ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو فرمایا کہ قسم ہے اس قرآن کی جو کھلی ہوئی کتاب ہے، اس کو کتاب آیاتہ حکیم، حکمت والی باتیں اس کے اندر. سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اس میں کیا بات ہے؟ یہی بات ہے نا، یاسین والقرآن حکیم. وہاں بھی وہی بات، اللہ قسم کھا رہا وہاں پہ. کس کی حکمت ہے اس کتاب میں، حکمت کی باتیں ہیں اس میں. پوری نوع انسانی کے لیے، جہاں بھی انسان زمین پہ بستا ہے ان سب کے لیے ہدایت ہے. سورہ ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا. اور یہ بھی بتا دے قرآن کس زبان میں نازل ہوئی؟ عربی میں نازل ہوئی. کیوں عربی میں نازل ہوئی؟ کیونکہ اس کے مخاطب جو قوم تھی ان کی زبان عربی میں تھی، ان کی زبان عربی میں تھی. اور جس قوم کے اندر اس نبی کو اٹھانا ہے، بھیجنا ہے، وہ بھی عربی تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے ہم نے عربی میں اس کو قرآن کو اتارا. اس کے مخاطب قوم عربی تھی تاکہ وہ زبان کو پورے آسانی کے ساتھ سمجھ سکے، کیونکہ ان کی اپنی زبان ہے یہ. اور پھر عربی میں ذکر کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ آج بھی قرآن اس بات کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اپنے اندر شہادت دے رہا ہے یہ کتاب عربی میں نازل ہوئی اور آج بھی محفوظ اسی زبان میں ہے. اور آج بھی اس زبان کے ماننے والے دنیا کے اندر ایک اکثریت ہے ان کی آج. اور باضابطہ ایک کاروباری زبان ہے یہ. اب ایسی بھی نہیں ہے مٹ گئی، کوئی تاریخ اینٹک زبان ہو گئی کہ انگلیوں پہ اس کے جناب علی سمجھنے والے ہیں، جیسے عبرانی کی زبان ہو گئی، جیسے ہمارے پاس کیا بولتے یہ زبانیں ہیں نا بھائی، وید وغیرہ کا سنکھیا. ایسا نہیں ہے کچھ بھی، بلکہ آج چھوٹا بچہ سب جاننے والا ہے ان کا آج عربی زبان. اس کی بات کی دلیل ہے، اس بات کی ہے اپنی زبان پہ کھڑا ہوا ہے قرآن. دنیا کے اندر باضابطہ ایک زبان ہے، چلتی پھرتی زبان ہے. اس کو سمجھنے والے جو زباندان ہیں ان کا چھوٹا بچہ بھی آپ پڑھیں گے تو سمجھے گا اس کو. وہ زبان ہے. ذکر کیا قرآن میں قرآن عربی لقوم یعلمون. ہم نے اس کو عربی میں اسی لیے بتایا تاکہ قوم یہ جانے قوم کو کیا ہے اس میں، ہے نا. وہ سورہ یوسف میں بات آئی انا انزلناه قرآنا عربیا لقوم یعقلون. ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ وہ قوم عقل سے کام لے، عقل استعمال کرے. بھائی ان کی زبان میں ہے نا، عقل استعمال کرے. اب یہ زبان کو دوسری قوم ہے جو عربی غیر عربی ہے، اب قرآن کو سمجھنے کے لیے ان کو عربی زبان سیکھنا پڑے گا. دنیا کا اصول ہے، وہ حساب زبانیں ہیں. اور یہ ساری زبانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. السنتکم و الوانکم فرما اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ زبانوں کا اختلاف اور یہ رنگوں کا اختلاف یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور اسی میں خوبصورتی ہے. دیکھیے آپ نیچر دیکھیے کتنا بیوٹیفل اللہ نے بنایا ہے. پرندوں کو دیکھ لیجیے، مختلف پرندے ہیں، مختلف پرندے، ہما قسم کے پرندے ہیں اور ہر ایک کی آواز الگ ہے. پرندوں کو آپ سنیں گے، آپ اندر سے آپ کا نیچر بولے گا یہ کیا اس کے اندر ریئلٹی ہے، کیا فطری آوازیں ہیں، یہ کتنا سکون محسوس ہوگا آپ کو. یہی معاملہ چرندوں کا ہے، یہی معاملہ انسانوں کی بولیوں کا ہے. مختلف بولیاں ہیں اس کی، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا وہ، مگر ان کی اپنی زبان ہے، یا ہماری زبان ان کو نہیں، ان کی اپنی زبان ہماری ہے. اب اس میں زبان کا تبادلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد زبان کی ترجمانی ہوتی ہے.
ہر زبان آج بھی دنیا جب سے بہرحال. تو اللہ تعالیٰ عربی کا خاص طور پہ یہاں پہ تذکرہ جو کیا، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں بنایا ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ وہ قوم کو جان لے کہ کتاب میں قرآن میں کیا ہے. یہ اصل چیز ہے. تاخلون، تاکہ وہ عقل سے کام لے. اس کی ایک مثال ہے زبان کا اثر کیا ہوتا ہے سمجھنے اور نہ سمجھنے میں. بنگالی ہے، ملیالم ہے، مدراسی ہے، یہ زبانیں ہیں ہم سمجھتے نہیں. کوئی آدمی جو آپ نہیں سمجھتے وہ زبان، اگر وہ زبان میں آپ کو ٹھہر کے گالیاں دے رہا ننگے ننگے، کچھ اثر ہوتا کیا بھائی؟ ہوتا کیا؟ بازو ٹھہر کے کوئی دوسرا بولا آپ کا ترجمہ، ارے بھائی کیا کیا جھگڑا ہو گیا دونوں کا، آپ کو ننگے ننگے گالیاں دے رہا، نہ بولتے آپ کا پارا چڑھ جاتا. پھر آپ یہ فرق ہے سمجھنے نہیں سمجھنے میں. وہ ہم 30-35 سال پہلے وہاں حج پہ گئے تھے. وہاں پہ کچھ ایسے لوگوں کے لیے وہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے کچھ عربی میں لکھ کے تقسیم پمفلیٹ کی شکل میں. ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہاں کے بھائی کچھ رہنا ہے، وہاں کے گائیڈ دیے مینا کے عرفات کے، وہاں یہ راستہ وہ راستہ گندگی فلاں فلاں. اب کچھ ہمارے انڈیا بنگلہ دیش پاکستان کے لوگ ہاں اس وہ ادھر ادھر گر گئے تو اٹھا کے چون کے جیب میں رکھ لے رہے ہیں. اب انہوں بھی کر رہے ہیں تو صحیح ہے، غلط نہیں ہے، انہوں بھی کرے صحیح ہے. اب انہوں اسی لیے سمجھ رہا ہوں عربی زبان ہے، کچھ قرآن حدیث کی بات ہوں گی بول کے جیب میں رکھ لے رہے. سمجھے آپ؟ اب اس میں لکھا ہوا ہے آپ ٹوائلٹ کو جانا چاہتے تھوڑا آگے جائیے وہاں ہے، انہوں اٹھا کے جیب میں رکھ لے رہے ہیں. تو یہ کیوں ہوا؟ نہ سمجھنے کی. اور یہی اس وقت ہمارا المیہ ہے. ہم نے قرآن کو بہت پڑھا ہے، بہت سنا ہے، مگر میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں ہماری 99% جو لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں یا رمضان میں یا عام دنوں میں، آج تک قرآن میں کیا ہے نہیں سمجھے انہوں. بلکہ میں اتنا بھی کہنے کے لیے یہ بات صحیح ہوں کہ سورہ فاتحہ بھی نہیں سمجھے آج تک. ہم تو کم سے کم 17 مرتبہ روز پڑھ رہا نماز پڑھنے والا، صرف فرض کی بات کروں. اور جب تک قرآن ایک انقلابی کتاب ہے، دیکھیے مکے کی حالت کیا تھی، مکے کے قرآن کی مخالفت اور رسول کی مخالفت کے بعد ان کی حالت کیا تھی آخر؟ بولو آپ. نبی کی مخالفت کیے، قرآن کی مخالفت کیے، سب کرنے کے بعد جب قرآن ان کی سمجھ میں آ گیا، ان کو دل و دماغ میں بیٹھ گیا، تو پورا انقلاب آیا نہیں آیا. تو یہ انقلابی کتاب ہے یہ، اور ہم سالوں سے پڑھ رہے ہیں اس کو، آج تک کوئی انقلاب نہیں ہے ہماری عملی زندگی میں. بس وہی جیسے ہندو قوم اپنے اپنے شاستروں کو منتر کے طور پہ پڑھتے ہیں نا، کچھ اشلوک پڑھ لیے، کچھ یہ کر لیے، سمجھے آپ، یا ان کا پنڈت آ کے کچھ پڑھ دیا، اسی انداز میں جو ہے نا قرآن کا معاملہ ہو گیا. ہمارے ذہن و دماغ کے اوپر قرآن اثر انداز ہو ہی نہیں رہا ہے. ابھی میں آپ کو بتایا کوئی آدمی کوئی آپ کی زبان کا نہیں، اگر انہیں آپ کو گالی دے رہا تو آپ اس کو متاثر ہی نہیں ہوتے آپ. اور یہی کچھ معاملہ تمثیل کے لیے عرض کر رہا ہوں ہماری زندگی میں قرآن کے ساتھ ایسا ہی ہوا. ورنہ کیا بات ہے، وہ کتاب جس سے پہاڑوں کے دل دہل جانے والے تھے، پہاڑیں ریزہ ریزہ ہونے والی تھی، دب کے پھٹ جانے والے تھے، قرآن کہتا ہے، تو پھر آخر یہ نازک اس دل کے اوپر اثر انداز کیوں نہیں ہو رہا قرآن؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو ہم سمجھے ہی نہیں، سمجھنے کے لیے تیاری نہیں ہے. آج بھی شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہم سے یہ ہوا ہے کہ بس تم عربی میں پڑھ لو، بس یہ برکت کی کتاب ہے، اس کو تو ضرورت نہیں پڑھنے سمجھنے کی. اور ماں باقی جو کسر ہے کچھ ہمارے علماء سو بھی کر دیے، یہ
کہ بھائی قرآن تم نہیں سمجھ سکتے تم، لہذا تم چھوڑ دو، ہم سے رابطہ رکھو، ہم سب بتا دیں گے تم کو. انہوں نے ایسا کر کے بھی کہا تم کہاں سمجھ سکتے قرآن، اس کو سمجھنے کے 17 علوم ہونا فلا ہونا، یہ کر کے قرآن سے دور کر دیے لوگوں کو. بیٹا اگر یہ زور دیتے عوام کے اوپر آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن سمجھنا چاہیے، اگر یہ کوشش ہوتی، یہ محنت ہوتی، تو یقیناً یہ آج ہمارا امت کا یہ حشر نہیں ہوتا. آج باضابطہ اللہ محفوظ رکھے، جانے ہو یا انجانے میں ہو، جو بھی غلطی کیے ہیں اس غلطی کی سزا ہم آج بھگت رہے ہیں. آج قرآن سے ہم دور رہ کے ہماری پوری زندگی، پوری فکر، سوچ سب قرآن کے خلاف ہے. اور ہم کو دین جو ملا نا وہ قصے کہانیوں کا ملا، بزرگوں کے قصے، بزرگوں کے کہانیاں، سمجھے آپ؟ یہ خواب، وہ خواب، انہوں خواب میں آئے تھے، یہ چلا آج کل، سمجھے؟ یہ چلا. دین جو اللہ کا تھا بالراز، جو قرآن میں تھا بالراز، جو رسول اللہ سے ہمیں ملا، دل انسانوں کو جو ملا دین رسول اللہ سے ملا صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن. اور پھر ہندوستان، اس میں مسلمانوں نے باضابطہ 600-800 سال حکومت کی یہاں پہ. کیا کرے بھائی؟ اور کچھ. انگریز آیا 200 سال حکومت کرا، 200 کچھ سال، وہ جا کے بھی آج 80 سال ہو گئے. آج اس کی زبان سیکھنے پہ مجبور ہے اپن، حالانکہ بھگا دیے یہاں سے اس کو، اتنا مجبور کر دیے لوگ. انہوں آ کے آپ کو سیکھو نہیں بول رہی، ہم خود مجبور ہے. کیوں آخر؟ اسی لیے کہ زبان، وہ زبان، اس زبان سے آپ کی معیشت کا تعلق ہے. مجبور ہو گئے. پھر ہم 600-700 سال حکومت کر کے کیا کریں؟ کیوں عربی زبان کو نہیں بنائے؟ بھائی آپ مجبور تو نہیں تھے نا، حاکم تھے آپ. پھر کیوں ہوا؟ کچھ نہیں، اس کے خلاف باضابطہ ان کے ذہن و دماغ میں اللہ محفوظ رہے. کیا ہے؟ گزر گئے میں کہ کتاب اللہ سے دور قصے کہانیوں کا دین چلا. وہاں پہ ہندوستان میں سب سے پہلی شخصیت ہے جو قرآن کی دعوت دی، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ہے. ورنہ قصے کہانیاں تھیں. سب سے پہلے انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ فارسی میں کیا. فارسی زبان تھی اس وقت مسلمانوں کی سرکاری زبان. اور جیسے ہی فارسی میں کیا تو لوگ ان کو کفر کے فتوے دیے. پھر قرآن کا ترجمہ فارسی میں. پھر لوگوں میں شعور آئے گا. بھئی آپ قرآن میں عوام الناس کو لائیں گے، آپ عوام الناس کے درمیان میں قرآن لائیں گے تو قرآن یقیناً انقلاب برپا کرے گا، اس کی زندگی کو بدل دے گا. لہذا کبھی بھی یہ نہیں چاہے لوگ. علماء مخالف ہو گئے، حکومت مخالف ہو گئی، سمجھے آپ؟ اور یہاں تک ہمیں ملتا ہے وہ جب ترجمہ کر کے لکھ رہے تھے، اور مزید ان کو ایسی سزا دی گئی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ، تاکہ ان کے ہاتھ کوئی قلم کا کام نہیں کرنا بول کے ان کے یہ انگلیوں کو توڑ دیا گیا، تاکہ تو تحریری کام نہ کر سکیں. اور قرآن میں ہندوستان میں جو عام ہوا، کھنڈ بھارت میں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے گھرانے سے یہ پھیلا ہوئی. پھر ان کے بیٹے چاروں بیٹے عالم فاضل بن، قرآن کے چاروں بیٹے ترجمہ کرے. ہاں، چاروں بیٹے ترجمہ کرے، پھیلا ترجمہ. پھر اس کے بعد آئی ایک شخصیت حال میں، مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ. انہوں نے قرآن کی تفسیر کی، قرآن کو پھیلایا عوام کے درمیان میں. ورنہ لوگوں کے پاس صرف قصے اور کہانیاں تھے، سمجھے آپ؟ چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھ دیے تھے، نورانی راتیں بول کے تھی، یا محرم کا مہینہ آ گیا، بی بی سکینہ کی کیا ہے، سگٹ سکینہ کی کہانیاں، یہ کہانیاں، وہ کہانیاں، سمجھے آپ؟ یا پیران پیر کے کہانیاں، یہ کہانیاں. یہ دین تھا. محرم کے کچھ کہانیاں، یہ دین تھا پورا.
قرآن تھا ہی کہاں بھائی آپ کے پاس؟ یہ تو اب اللہ کا احسان ہے. یقین مانیے آپ، جو کام مسلمانوں کی حکومت تھی اس دور میں وہ کام نہیں ہوا دین کا. جب مسلمانوں کو زوال آنے کے بعد لوگ دین کا کام کریں. ہم ابھی بھی مسلمانوں کی حکومت کیا کریں؟ مسلمان خالی مقبرے بنائے، گنبد، اور کیا بنائے؟ تاج محل بنائے. کوسی قوم کا کام کرے؟ بولو آپ، کوسا دین کا کام کرے؟ کوسا ایمان کا کام ہوا؟ کچھ نہیں. جو کام بھی کرے اچھا ہی کرے، محلہ بنائے، وہ بنائے، اچھا ہی کرے، لوگ دیکھنے آ رہے ہیں. اب یہی کام اگر کرتے آپ دین کا، قرآن کا، تو لوگ آج وہ سیکھنے آتے تھے. پھر آج آپ کے بنائے چاہے دیکھنے نہیں آ رہے وہ لوگ، کیونکہ وہ کام کرے وہ دیکھنے آ رہے ہیں، آپ تعریف کر کے جا رہے ہیں. اگر یہ کام کرتے تو یہ سیکھنے آتے تھے. جو کام کرے وہ تعریف ہو رہی ہے آپ کی. قرآن عوام میں قرآن آئی، پھر اس کے بعد باضابطہ عوامی طور پہ قرآن کی تحریک چلائی گئی، اور اس کا صحرا پورے کا پورا مولانا ابوالکلام مودودی رحمہ اللہ کے اوپر جاتا ہے. قرآن کو عوامی سطح پر سمجھایا انہوں نے، قرآن کا ترجمہ کیا اس کا، اور اتنے آسان زبان میں کیا کہ آج بھی اس سے زیادہ سادہ ترجمہ کسی اور کا نہیں ہے اردو داں طبقے کے لیے. پھر اس کے بعد مختلف لوگ ہیں. قرآن تو کیوں ہوا ہے؟ فرمان اللہ تعالیٰ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، جاننے کے لیے. عربی میں اسی لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ قوم عربی کی مخاطب میں. اور آج ہر قوم کو اپنی زبان میں قرآن کو سمجھانا ہے. امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی قرآن کو سمجھیں اور اس قرآن کے پیغام کو ہر اس قوم تک ان کی زبان میں پہنچانے کی کوشش کریں. 200 سال انگریز حکومت کرا. آپ دیکھو ہندوستان کے، اکھنڈ بھارت کے چھوٹے سے چھوٹے بھی جو لینگویجز ہے، بائبل کو چھاپ دیا انہوں نے. ہر زبان میں بائبل. کیا گاؤں گاؤں میں، کھیڑے گاؤں میں بائبل ان کی زبانوں میں. اور ہم مسلمان خالی اس کو چومتے رہ گئے، اس کو چومتے رہ گئے. شادی میں جہیز میں پہلے یہی چمنگے، پھر اس کو جو رکھ دیے جو کھولے ہی نہیں، پھر مر گئے تو کھولے کوئی. ارے بھائی جب قرآن سے آپ اتنے نابلد ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کی قیمت، ہماری قیمت اللہ کے پاس اس قرآن کی وجہ سے ہے. دیکھیے اگر آپ کوئی سرکل ہے، کوئی کمشنر ہے، تو جب تک سیٹ پہ اس کا مقام ہے، سیٹ سے اتر جانے کے بعد ہے کچھ ختم، قصہ ڈریس اتر گئے، سیٹ اتر گئی، برخاست، کچھ بھی نہیں. تو اب ہمارا معاملہ کیا؟ ہماری جو عزت اللہ کے پاس ہے وہ قرآن مجید کی وجہ سے ہے. جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو پھر ہماری کوئی عزت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں. حقیقت میں دوسروں کے محتاج بن کے رہ گئے دنیا میں. ہم دوسری قوموں کے محتاج ہیں. اور کس کے محتاج ہیں؟ جو خدا کو نہیں مانتا، ملحد، رشیا، اس کے پیروں میں گر رہے ہیں. جو امریکہ، جن کا ایمان خدا کا بیٹا ہے، صریحاً کفر ہے، اس کے پیر چاٹ رہے ہیں، اس کے تلووں میں. کوئی اہمیت نہیں ہے ہماری. یہ کتاب رب کائنات، اللہ والا کتاب چھوڑ دیں گے تو بھی ہے، تو 2 پیسے کی تمہاری 2 کوڑی کی عزت نہیں رہیں گی اللہ کے پاس. قرآن اگر چھوڑ دو گے تو نمازیں پڑھو، حج کر لو، یہ کر لو، کیا بھی کر لو، اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر یہ کتاب چھوڑ دیں گے تم، کوئی حیثیت تمہاری نہیں رہی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا
تم سب مل کر قرآن کو پکڑ لو. ولا تفرقوا، فرقوں میں مت بٹو، ٹکڑیوں میں مت بٹو، انتشار میں مت بڑھ جاؤ. تو الگ میں الگ نہیں، تم سب ایک ہے، تم سب نبی کی امت ہے، تم سب اللہ کو ماننے والے ہیں. تمہارے اندر فرقہ بازی نہیں ہونا چاہیے، تم امت وحدت ہے. تم ہٹاؤ یہ، سب مل جاؤ، سب مل کے اللہ کی رسی قرآن کو مضبوط پکڑ لو. تو پھر دیکھو اللہ کا تائید و نصرت کیسے آئے گی تمہارے. یہاں پہ تو ہر معاملے میں ہم ایک دوسرے سے جدا ہیں، ہر معاملے میں ہر ایک سے شکایت ہے ہم کو، ہر ایک سے. دوسروں سے تو چھوڑو بھائی، ماں باپ سے شکایت ہے. کچھ رکھے نہیں ہم کو، بولے پیدائش کیوں کرے بعض لوگ. دوسروں کی تو بات چھوڑیے آپ، ہمارا دماغ اتنا سڑا ہوا ہے، اچھی بات قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اسے تو بدبو چاہیے، سڑا ہوا چاہیے ہر چیز. شکایتیں ہیں آج ہمارے دماغ میں بھری ہوئی ہر ایک سے. اور جو قوم شکایتوں کا شکار ہو جاتی ہے نا، وہ قوم دشمنوں کا شکار ہو جاتی ہے. ہٹاؤ شکایتوں کو، چھوڑو، اپنے فیصلے آپ لو، ہمت کرو، آگے بڑھو، جو کرنا ہے محنت کرو. شکایتیں کرنے والا کبھی آگے نہیں بڑھ پاؤ، کبھی نہیں بڑھتا آگے. بازو رکھو. دنیا اور آخرت اگر چاہتے ہو کامیابی تو شکایتوں کو چھوڑو. اللہ آپ کا محافظ ہے. یہ قومی عالمون بشیرا و نذیرا. دیکھو یہ قرآن کیا ہے، بشارت ہے تمہارے لیے. قرآن کیا ہے؟ بشیرا و نذیرا. قرآن کی تعلیمات کیا ہے، قرآن کا میسج کیا ہے تمہارے لیے. تمہارے لیے میسج اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے بشارت ہی بشارت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی جنت. جو مانے اس کی دعوت کو، جو مانے اس کے پیغام کو، ان کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں. پھر اس کی ضد کیا ہے؟ وہ نذیرہ. اگر نہیں مانو گے، عملی زندگی میں قرآن کو تم موقع نہیں دو گے، عملی زندگی میں قرآن کو نہیں آنے دو گے، تم بازو پر نہیں بھائی، بازو قرآن والا بازو رکھو. اگر یہ تمہارا رویہ ہوگا قرآن کے ساتھ، اگر تم قرآن کو سائیڈ میں کر دو گے اور اپنی چلائیں گے، تو پھر قرآن کی وارننگ ہے، وارننگ دے رہا، تمہاری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گے. نذیرہ، انذار. اے نبی اٹھیے، قوم کو ڈرائیے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چادر لپٹنے والے، اٹھ کے ٹھہر جائیے، کمر کس لیجیے اور لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے، دنیا کی تباہی سے بھی بچائیے آپ. اور یہ بتا دیجیے وربک فکبر، کوئی بڑا نہیں، صرف اللہ بڑا ہے، کسی کی بات نہیں چلے گی اللہ کے سامنے. اللہ کی کتاب کے آگے کسی کی بات نہیں چلیں گی. وربک فکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس کی عظمت، اس کی تعریف، اس کے کلام کے آگے کسی اور کی نہیں. اٹھیے، آپ میدان میں آئیے. بڑا قرآن میں آپ کا کام ہے، مشن ہے ابھی آپ کا. وہ نذیرہ، یہ ڈرانے والی ہے. قوموں کی تباہی کا ذکر قرآن میں کر دیا کہ دیکھو پچھلی قوموں کا حال ہم نے کیا کر دیا. دیکھو تمہارے سامنے فرعون اور اس کے لشکر کو ڈبا دیا ہم نے. دیکھو قوم عاد، قوم سمود کو دیکھو آپ، کیسی طاقتور قومیں تھی وہ، کیسے تھے وہ، 10-10 12 فیٹ کے بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کے اندر محلات بنائی وہ قوم. کوئی مشنری نہیں، اپنے ہاتھوں سے صرف. اور آج بھی وزٹر جا کے دیکھتے ہیں اس کو، تعجب کرتے ہیں کہ قوم
پہاڑوں کے اندر کیسے جناب علی محلات بنائی ہے. ایسی طاقتور قوم. جب انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور ان کو بڑا دعویٰ بھی تھا ہمارے ویسی طاقتور قوم زمین پہ نہیں ہے, اور قرآن نے بھی گواہی دی وَلَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ, اور اتنی طاقتور قوم ہم کسی بھی بستی میں نہیں پیدا کرے تھے. بڑا فخر تھا ان کو اپنے بازوؤں کے اوپر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو ایسا عذاب دیا. اتنی طاقت ہے تم کو, اپنا اتنا گھمنڈ ہے اپنی طاقت پہ, ایک ایسی تیز ہوا چلائی اور وہ ہوا سوکھے ہوئے کھجور کی جو ڈالیاں ہوتے ہیں نا, سوکھ جانے کے بعد تیز ہوا چلتی ہے تو ہوا میں اڑتی ہے نا, تو اللہ نے فرمایا یہ کہ بالکل کاغذ کے ٹکڑوں کی طرح ہوا میں اوپر ہوا اٹھائے اور ان کو پٹک دلا کے. کہاں ہے تمہاری طاقت؟ تم کو تو ہوا اٹھا کے پٹک دی. تمہاری کیا حیثیت ہے اے قریش کے لوگوں, اے مکے کے لوگوں؟ کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری اس کے سامنے. یہ ہے اس کا انذار, کسی بھی صورت میں آ سکتی ہے اس کی. وہ جب قوموں کی تباہی کا وقت آ گیا تو یہ معاملہ, یہ بات بتائی جا رہی ہے. بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں قرآن کی, لوگوں کو سنا رہے ہیں قرآن کی, اور ان کا ریئیکشن کیا ہے, ان کا رد عمل کیا ہو رہا؟ اللہ فرماتے ہیں فاعرض, اعراض کر رہے ہیں, منہ موڑ کے بھاگ رہے ہیں. اللہ کے نبی بلا کہ کو قرآن سمجھا رہے ہیں. حج کے لوگ قافلے آ رہے ہیں, کعبۃ اللہ کے عمرے کے لیے قافلے آ رہے ہیں, معلوم ہوا کوئی قافلہ, اللہ کے نبی جا رہے ہیں بھاگ کے اور قرآن سنا رہے ہیں ان کے سامنے. نہیں سن رہے قرآن کو, اعراض کر رہے ہیں قرآن کو, منہ موڑ لے رہے ہیں قرآن کو, ماننے تیار نہیں ہے. فرمایا فاعرض اکثرهم, ان کی اکثریت اعراض کری قرآن کے ساتھ, نہیں مانی قرآن کو, نہیں سنے اللہ کے کلام. فہم لا يسمعون, نہیں سنے, اعراض کرتے چلے گئے. اور پھر اللہ کے نبی ان کے اوپر زور دے رہے ہیں, غور و فکر کی بھی دعوت دے رہے ہیں قرآن کے بعد. پھر دیکھو بھائی اللہ کا کلام ہے, یہ رب کائنات کا ہے. جواب کیا مل رہا؟ پھر اللہ کے نبی کو کیا جواب دے رہی وہ قوم؟ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ, انہوں نے جواب یہ دیا کہ بھائی ہمارے دل غلافوں میں ہے, ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہے, آپ کی بات نہیں پہنچ سکتی ہمارے دل تک. فی اکنۃ مما تدعونا الیہ, اے نبی جس قرآن کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو, یہ قرآن کی باتیں سننے کے لیے ہمارے کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں, نہیں سنتے ہم تمہاری بات کو. زبان بھی ان کی, رسول بھی انہی کی قوم کے. ہاں, اور کیجیے, بالراس ڈائریکٹ گفتگو ہو رہی ہے رسول سے. ارے کوئی معمولی بات ہے بھائی, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کوئی حدیث ہمارے سامنے ہر 400 سال کے بعد لکھی ہوئی, ایسا نہیں ہے. نبی ڈائریکٹ نبی کی زبان سے قرآن, انداز کیا ہوں گا, کیا ہمدردی, کیا تڑپ ہوں گی نبی کی, لیکن نفرت اتنی تھی قرآن سے, نہیں سنتے ہم تمہاری بات کو. آپ کی بات سننے کے لیے جس کتاب کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو, وہ باتیں کتاب کی قرآن کی سننے کے لیے ہمارے کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں. وہ فی آذاننا وقر, پھر کیا بولے, ومن بیننا وبینک حجاب. اے نبی آپ کے اور ہمارے درمیان میں ایک دیوار ہے, تمہارے ادھر تم ہم ادھر, ختم. حجاب ایک پردہ ہے, بات آپ کی ہم تک نہیں پہنچ سکتی. حجاب. پھر آخر میں کیا فرمایا, فعمل اننا عاملون. اے نبی کئی کو ہم سنتے ہی نہیں تو کئی کو سنا رہے, ہم کو ہمارے حال پہ چھوڑ دو, تم اپنا کام کرو. یہ فائنل کیا بات ہو رہی, یہ فائنل ہو رہا. نبی کو بول رہے ہیں ہم کو ہمارے حال پہ چھوڑ دو, جو کر رہے ہیں کر لینے دو.
اور تم اپنا عمل کرو جو کرنا ہے. کتنے الفاظ ہیں قرآن کے کھلے ہوئے. فعمل، آپ عمل کر لو اپنی جگہ. اننا عاملون، اور ہم کو جو کرنا ہے کرنے دو. 1400 سال پہلے کا نقشہ ہے. اس وقت کی بات ہے جو اللہ کتاب میں محفوظ کر دیا ہے. کچھ تحقیقی بات نہیں ہے یہ یہاں وہاں سے مل کے بھائی میں بہت بڑی کتاب ہے، بہت بڑے سائنٹسٹ ہے، تحقیق میں ملی ہے بات. قرآن کی بات ہے، اس وقت کی بات ہے. اور ہم کو قرآن ترتیب سے جو دے دیا گیا اور تلاوت شروع کرنے کی پہلی آیت رکھی گئی ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جتنی باتیں اس قرآن میں ہیں نا اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. یقین کرو کوئی شک نہیں ہے. دنیا اور آخرت میں وہی کچھ اس کتاب میں بتایا گیا ہے جو ہوا ہے، جو ہونے والا ہے. دنیا کی جو باتیں اس میں بتا دی گئی وہ اتنا یقین ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، وہ ساری باتیں ہوئی گزری ہوئی ہیں وہ. اور آخرت سے متعلق اتنا یقین کرو کہ وہ جو ہونے والی باتیں اس میں کوئی شک نہیں. فائنل ہے یہ بات. یہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کے بعد ہی تم کو کتاب سے ہدایت مل سکتے ہو. ہدی للمتقین. کتنی اہم بات بتائی جا رہی ہے. بیننا و بینک حجاب فعمل اننا عاملون. اور فرمائیے اسی لیے ایجنڈا ایک ہی ایجنڈا ہے امت مسلمہ کا. اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھیے. کوئی اور بات نہیں کرتا میں اختلافی بات. کوئی مسلک کی بات نہیں، کوئی جماعتوں کی بات نہیں، کوئی فرقوں کی بات نہیں، انہیں غلط انہیں غلط کچھ نہیں. صرف میرا میسج یہ ہے آپ قرآن کو غور کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھیے. اور ترجمہ کسی کا بھی ہو، ایسا نہیں کہ میں کوئی ترجمے کو میں کروں. آپ جو ترجمہ آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اچھا سمجھ وہی ترجمہ اٹھا کے پڑھیے. آپ پڑھیے قرآن کو، آپ پھر دیکھیے آپ کی زندگی تبدیل ہوگی. اور یہی پیغام آپ اپنے سرکل میں دینا ہے. یہ غلط وہ غلط بول کے لوگوں کے اندر نفرتیں مت پیدا کرو. آپ 1 پوائنٹ پروگرام یہی ہے کہ بھائی قرآن اللہ کی کتاب ہے، آپ کا بھی ایمان ہے نا، ذرا اس کو غور سے پڑھیے، ترجمہ پڑھیے اس کو غور سے. آپ اللہ سے دعا کیجئے، دعوت دو اس کو. بھائی قرآن پڑھ رہے اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ مجھے دین کی بات سمجھا دے، صحیح بات سمجھا دے، مجھے میرا سینہ کھول دے. یہ دعا کرو اور قرآن پڑھو، اخلاص کے ساتھ پڑھو. آپ یہ غلط وہ جماعت یہ جماعت، اس سے صرف نفرتیں پھیلیں گی، اس سے صرف دوریاں پھیلیں گی اس کے اندر. یہ کام ہی مت کرو. آپ فرقہ واریت کا کام نہیں، قرآن کی دعوت. اس کے بعد میں نبی کی سیرت کا مطالعہ پڑھیے. آپ رسول کی سیرت پڑھیے. کتاب اللہ پہلے، اس کے بعد اس کتاب کی عملی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن تو آپ یہاں پڑھ رہے ہیں تلاوت کر کے، ایک دوسرا قرآن ہے رسول کی عملی زندگی میں، اسی کا نام ہے سیرت. کیونکہ نبی کا تعلق 24 گھنٹے قرآن سے ہے. ایک لمحے کے لیے بھی نبی کا تعلق قرآن سے جدا نہیں ہے. اتبع ما اوحی الیک من ربک، اللہ کہتے ہیں اے نبی جو وحی آپ کو دی جا رہی ہے آپ اس کی اتباع کیجئے، فالو کیجئے، اس کے پیچھے چلیے. ایک صحابی آ کے پوچھے حضرت عائشہ سے رسول اللہ کی لیل و نہار کی زندگی کیا تھی. پوچھا کیا کرتے تھے تو رسول اللہ ذرا بتاؤ میرے کو تفصیل سے. حضرت عائشہ نے جواب نہیں دیا بلکہ پوچھا کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ میں پڑھتا ہوں. جو قرآن میں تھا وہی رسول کی زندگی میں تھا، اور کیا بتاؤ. ہاں دیکھا آپ نے، ایک قرآن اور آنکھ میں، دوسرا قرآن رسول اللہ کی زندگی میں ہے. ہاں جب قرآن پڑھ کے ہم سیرت پڑھیں گے تو قرآن اور سیرت کا ایک بہترین آپ کے سامنے نمونہ آ جائے گا اسوہ حسنہ کی شکل میں.
آپ بھٹک نہیں سکتے، گمراہ نہیں ہو سکتے آپ. یہ چھوڑیے اس کے چکر کو آپ، انہیں غلط، وہ فلاں یہ فلاں، اس کے پیچھے نماز نہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں، اس کی نہیں ہوتی، اس کی نہیں. ارے چھوڑو سب بھائیے، یہاں کیوں جو مالک یوم الدین آج نہیں ہے کل ہے، کیا ہونے والا ہے، آج ہی بیٹھو فیصلے کر لیتے ہیں آپ. ہاں امت میں یہی کچھ ہو رہا آج کل. جو ہمارا دشمن چاہتا ہے امت کو برباد کرنے کے لیے، وہ خود ہم کر رہے ہیں. اب انہیں غلط، انہیں فلاں، کوئی ضرورت نہیں ہے. سب امت مسلمہ ہے، سب کلمہ گو ہے، سب نبی کی امتی ہے. ٹھیک ہے غلط عقیدے ہوں گے، آج نہیں تو کل اصلاح ہوں گی، قرآن پڑھنے کے بعد برابر اصلاح ہوں گی. یہ نفرتوں کو ختم کرو، فرقہ واریت کو ختم کرو، یہ جماعتی تعصب کو ختم کرو. آؤ قرآن کے پلیٹ فارم پہ سب مل کے آ جاؤ. کسی بھی مسلمان کا اختلاف نہیں ہے اس میں. کوئی مسلمان بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ قرآن نہیں پڑھنا ہوئے. پڑھو قرآن اور فکر کرو اس کے اوپر، اللہ سے مانگو آپ ہدایت. قرآن پڑھتے ہوئے مانگی تو ہدایت ملیں گی، قرآن چھوڑ کے آپ ہدایت میں تو نہیں ملتی ہدایت. اللہ بولا اس کتاب کو مضبوط پکڑ لو، پھر ہدایت مانگو، ہم ہدایت دیں گے تم کو. قرآن کو چھوڑ کے آپ ہدایت بولے تو کیسا بھائی؟ جس کتاب میں ہدایت ہے اسی کو چھوڑ دیا آپ بول رہے میرے کو ہدایت دیو بولے تو کیسا؟ ہاں اسی لیے قرآن ایک ہی بات اور نہیں، مزید کتاب پڑھی ہے، آخرت کو ساتھ میں رکھیے. مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. کوئی فرقہ آنے والا نہیں ہے، کوئی جماعت آنے والی نہیں ہے آپ کے ساتھ، کوئی حضرت آنے والے نہیں ہے. سب یہیں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. وہاں جانے کے بعد تو صرف ایک ہی بات ہوگی، کیا میری آیات پڑھی گئی یا نہیں، کیا میرے رسول آئے یا نہیں آئے. ختم قصہ آپ کا، بس برخاست. الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یوم ھذا. کیا میری آیات تمہارے پاس پڑھی نہیں گئی، کیا میرے رسول تمہارے پاس نہیں آئے، کیا تم کو ایک دن آخرت کے عذاب سے بچائے، ڈرائے یا نہیں ڈرائے؟ ہاں ڈرائے. پھر کیا کرے، وہ اپنے باپ دادا وہی چلے اپنی چرخ پہ، جو کرتے رہے چھوڑے کچھ بھی نہیں، دوزخ میں. کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی عصبیت نہیں. اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب ہدایت ہمارے سامنے رکھا ہے، اس کو پکڑیے مضبوطی کے ساتھ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.